اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان ان اعمال سے دور کیسے ہوتا ہے؟ بھائی رات کو تہجد کی توفیق بھی نہیں مل رہی، بھائی مسئلہ یہ ہے کہ فرض نماز کی پابندی کی بھی توفیق نہیں مل رہی، اور نوافل کی بھی توفیق نہیں مل رہی، ذکر و اذکار کی بھی توفیق نہیں مل رہی، دعائیں کرنے کی بھی توفیق نہیں مل رہی۔ اس بات کو یاد رکھ لیں کہ جس آدمیوں میں 4 باتیں ہوں گی وہ شخص دنیا کا بد نصیب انسان ہے۔ کتنی باتیں یاد رہیں گی؟ 4 باتیں۔ جس بندے کے اندر یہ 4 چیزیں ہوں گی وہ دنیا کا بد نصیب آدمی ہوگا۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ وہ 4 چیزوں میں سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے جمود العین، اس کی آنکھوں کا خشک ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے، اللہ تعالیٰ کی آیات سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کا عذاب سن کر وہ بندہ اللہ کے آگے گڑ گڑانے والا نہیں ہوتا، اس کا آنسو نکلتا ہی نہیں ہے، جمود العین ہو چکا ہے وہ، اس کی آنکھیں خشک ہو چکی ہیں، وہ اللہ کے آگے رونا آتا ہی نہیں ہے اس کو، سمجھ لو کہ وہ دنیا کا بد نصیب انسان ہے۔ حالانکہ آدمی اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، رونا سیکھ لے اللہ کے سامنے، اپنی نمازوں کے اندر یہ قاعدہ بنا لے کہ ہر نماز کے اندر کسی نہ کسی مقام پر رونا آ جائے، اللہ کے سامنے رونے والے بن جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے والے بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عذاب سے دور کر دیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا کے اندر فرماتے ہیں کہ سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ کیا پڑھا رہے تھے؟ نماز پڑھا رہے تھے۔ عبداللہ بن شداد فرماتے ہیں کہ میں سب سے پچھلی صفوں کے اندر تھا، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ سورہ یوسف کی یہ آیت پڑھ رہے تھے، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میری غم کی فریاد اور میں اپنا دکھڑا اللہ کو سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں کنت فی الصفوف الاخر، میں سب سے پچھلی صفوں میں تھا۔ امیر المومنین اتنا رو رہے ہیں اللہ کے آگے، اتنا رو رہے ہیں کہ سب سے پچھلی صفوں کے اندر ان کے رونے کی، دھاڑے مار مار کے رونے کی، اللہ کے آگے گڑ گڑانے کی آوازیں پیچھے آ رہی ہیں۔ رونا سیکھ جائیں، اللہ کے آگے رونا سیکھ جائیں، اللہ تعالیٰ کے آگے جمود العین ختم ہو جائے، آنکھوں کی خشکی ختم ہو جائے، بار بار اللہ کے آگے روئیں، ایسے روئیں اللہ کے آگے، ایسے اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، اللہ سے ہدایت کا سوال کریں۔ اور یاد رکھیں عزیزوں، آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی دعا کریں، ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہی چیز عطا کرے جو آپ مانگ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ چیز دے دے اللہ پاک، ہو سکتا ہے کہ اس چیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کوئی عذاب آپ سے دور کر دے، ہو سکتا ہے کہ اس کو آخرت کا ذخیرہ بنا دے، لیکن ایک دعا ایسی ہے کہ جب بندہ وہ دعا اللہ سے کرتا ہے، اپنے گڑ گڑانے کے ساتھ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ چیز اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ چیز کون سی ہے؟ وہ چیز ہے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا طلب کرنا۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کو طلب کرتا ہے نا تو اس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ اور انسان کی بد نصیبی کی علامت کہ جمود العین، کہ انسان کی آنکھوں کا خشک ہو جانا، آنکھیں اتنی خشک ہو چکی ہیں کہ اس کو اللہ کے آگے رونا ہی نہیں آتا ہے۔ بتائیے کیا اس بد نصیبی کی علامت ہم میں نہیں ہے؟ کبھی بھی ایسا ہوا ہم اکیلے میں اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو عاجز بنا کر، اے اللہ میں عاجز ہوں، اللہ میں ناکارہ ہوں، اللہ میں گنہگار ہوں، سیاہکار ہوں، معاف کر دیجئے اللہ، میری توبہ ہے، اور یہ بات کہتے کہتے اللہ تعالیٰ کی عزت کو، اللہ تعالیٰ کے جلال کو اور اس کی قدرت کو یاد کرتے ہوئے اور اس کی قدرت کے آگے اپنے آپ کو عاجز ناکارہ تصور کرتے ہوئے اتنا بندہ روئے کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، تو سمجھ لیجئے کہ وہ شخص بد نصیبی کی علامت سے باہر نکل چکا ہے۔ اللہ سے آگے
اللہ تعالیٰ کے آگے رونے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا ہے تو اللہ کے آگے گڑ گڑانے والے بن جائیں. رات کو اٹھ کے اللہ سے رونے والے بن جائیں. سلف صالحین کے اندر ایسے عالم تھے کہ یہ بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے محدثین اتنا رویا کرتے تھے اللہ کے آگے، اتنا رویا کرتے تھے.